السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد یامین انصاری۔ آپ سب جو یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑ کا نام جبل صلح ہے، جو مدینہ منورہ کی 7 مساجد کے ساتھ میں ہے۔ اسی پہاڑ پر وہ غار ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کے لیے لمبا سجدہ کیا۔ تو آج میں اس پہاڑ کی اوپر جو بنی ہوئی غار ہے اس کی آپ کو زیارت بھی کرواؤں گا، اور انشاءاللہ یہ پورا واقعہ آپ کو بیان کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں 63 سال گزارے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے ہمیں بھلایا ہو۔ وہ لمحے یاد کیجئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کی آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ مجمع صحابہ میں سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے لیے باہر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو صحابہ اکرام نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، یہاں تک کہ تیسرے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ منبر سونا ہو گیا، مدینہ کی گلیاں سونی ہو گئی، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں حضور کو ڈھونڈتے ہوئے رو رہے ہیں۔ تیسرا دن تھا جب صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ پر جنگل میں چلے آئے تو وہاں ان کو ایک چرواہا ملا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے، تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو چرواہے نے کہا، اتنا میٹھا نام تو میں نے پہلی بار سنا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں، تم وہ جو سامنے غار دیکھ رہے ہو، اس پہاڑی کا نام جبل صلح ہے۔ ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے اور شام کو بھی روتا ہے اور کہتا ہے، وہ دیکھو میری بکریاں سب وہاں پر بیٹھی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے اور نہ کچھ پیتی ہے۔ وہ روتے ہیں تو یہ میری بکریاں بھی روتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو جب ان کے لب مبارک کھلتے ہیں تو یہی الفاظ آتے ہیں، رب حبلی امتی۔ تو صحابہ سب بھاگ کر اس غار کی طرف آئے اور غار کے اندر داخل ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نقول پتھر پر ہے اور وہ رو رہے ہیں ہمارے لیے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اٹھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ میری امت کے معاملے میں مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ جب یہ خبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو خبر ملی تو آپ مدینہ کی عورتوں کو لے کر اس غار کی طرف بڑھی تو صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری لاڈلی بیٹی ہے کہ جب آپ گھر تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کے لیے مسند بچھاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا، بابا آپ سجدے سے سر اٹھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری لاڈلی بیٹی، میں جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے میری امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ پھر سیدہ فاطمہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ، میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ سر سے دوپٹہ اتار کر تجھ سے بابا کی امت کے لیے بھیک مانگتی ہوں۔ تو یہاں تک کہ
آپ کا ہاتھ سر مبارک تک نہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جلدی جاؤ اور میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعاؤں کو قبول کر لیا، جیسا آپ کہو گے امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ تو آج میں اور آپ تھوڑا سا وقت اپنے اوپر بھی دیں۔ اب تک ہم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے اور ابھی بھی ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے حضور کی وفاؤں میں زندگی گزاری ہے؟ کیا ان کے پیغام کو ہم نے مانا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر ہمارے لیے دعا کی ہے۔ کیا ہم نے ان کے صلے میں کچھ دیا ہے؟ غور و فکر آپ بھی کرو گے اور میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سب کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا؟ اچھا لگنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو تمام مسلم گروپوں میں شیئر کیجیے تاکہ سب لوگ یہاں کی زیارت کر سکیں، اور اسی طرح ہر نئی لیٹسٹ ویڈیو مدینہ شریف کی زیارت کی دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے تاکہ ہر نئے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو زیارت کی آپ تک پہنچ سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کا ذکر اور ہم سب کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا نہ بھولنا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔